سورہ لہب کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ ابی لہب مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد۔ اس سورت میں 1 رکوع، 5 آیتیں، 20 کلمات اور 77 حروف ہیں۔ لہب نام رکھنے کی وجہ۔ لہب کا معنی ہے آگ کا شعلہ۔ عبد المطلب کا ایک بیٹا عبد العزیٰ جو کہ بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا، اس کی کنیت ابو لہب ہے، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ ابی لہب موجود ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ ابی لہب یا سورہ لہب کہتے ہیں۔ سورہ لہب کا شان نزول۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر عرب کے لوگوں کو دعوت دی تو ہر طرف سے لوگ آئے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنے صدق و امانت کی شہادتیں لینے کے بعد فرمایا، انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید۔ اس پر ابو لہب نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر یہ سورت شریف نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں کہ آپ کے گستاخوں کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا، بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دشمنان خدا کو جواب دہی سنت رسول ہے، اور دشمنان رسول کو جواب دینا سنت الہیہ ہے۔ نمبر 2، جس قسم کی بکواس کفار نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کی کہ معاذ اللہ آپ تباہ ہو جائیں، اسی قسم کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا اور خبیثوں کو اس انجام تک بھی پہنچایا۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوبیت کی دلیل ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم نے تمام مجرموں کی سزائیں بیان فرمائیں، جن میں سب سے زیادہ سخت سزا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخ کی ہے کہ قرآن کریم نے اس کے متعلق کبھی فرمایا زنیم یعنی بدکاری کی پیداوار، اور کبھی فرمایا ابتر یعنی خیر سے کٹا ہوا اور محروم، اور کبھی فرمایا تبت یدا تباہ ہو جائے، اور کبھی فرمایا لن یغفر اللہ لہم اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ یوں ہی جیسے انعام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب اور تعظیم پر دیے گئے، ایسے کسی اور عبادت پر نہ دیے گئے۔ نمبر 5، بڑی شرافت، عزت و نسب والے اور مال والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت سے ذلیل و خوار ہو گئے تو دوسروں کا کیا پوچھنا۔ سورہ لہب کے مضامین۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھنے اور انہیں ایذا پہنچانے کی وجہ سے ابو لہب دنیا میں ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک ہوگا، اور آخرت میں اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اسی طرح اس کی بیوی بھی اس عذاب میں اس کے ساتھ ہوگی کیونکہ وہ اس دشمنی میں اس کی مددگار تھی۔ سورہ نصر کے ساتھ مناسبت۔ سورہ لہب کی اپنے سے ماقبل سورت نصر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نصر میں اطاعت گزاروں کی جزا بیان کی گئی کہ انہیں دنیا میں مدد اور فتح حاصل ہوگی اور آخرت میں عظیم ثواب ملے گا، اور اس سورت میں نافرمانوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ دنیا و آخرت دونوں میں نقصان اٹھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ترجمہ، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ترجمہ، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے، یہ عبد المطلب کا بیٹا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے اس کی کنیت ابو لہب ہے، اور اسی کنیت سے وہ مشہور تھا۔ اس کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما تھیں۔ اس سورت کے نزول کے بعد ابو لہب نے ان صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی۔ عتبہ کا واقعہ بھی بڑا عبرتناک ہے کہ اس نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کو طلاق دینے کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی بھی کی، جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ چنانچہ ایک سفر میں بڑی حفاظتوں کا انتظام کر لینے کے باوجود ایک شیر نے اسے پھاڑ ڈالا۔ آیت میں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہونے سے مراد اس کی ذات کی ہلاکت ہے، اور آیت مبارکہ میں ابو لہب کی ہلاکت کی پیشن گوئی کی گئی۔ چنانچہ وہ بدترین موت مرا، اور وہ جنگ بدر کے 1 ہفتے بعد کالے دانے کی بیماری سے مرا، جسے عرب میں عدسہ کہتے ہیں۔ اہل عرب اسے متعدی بیماری سمجھ کر اس سے بہت بچتے تھے، اس لیے 3 دن تک اس مردود کی لاش پڑی رہی، پھول پھٹ کر بدبو دینے لگی، تب اجرت دے کر مزدوروں سے پھینکوائی گئی۔
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب۔ ترجمہ، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی، اب شولوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ ما أغنى عنه ماله وما كسب، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، مروی ہے کہ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا کہ جو کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں اگر سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنے مال و اولاد کو فدیہ کر دوں گا۔ اس آیت میں اس کا رد فرمایا گیا کہ یہ خیال غلط ہے، اس وقت کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ سيصلى نارا ذات لهب، اب شولوں والی آگ میں داخل ہوگا، یعنی ابو لہب قیامت کے بعد دوزخ میں داخل ہو کر آگ کا عذاب پائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابو لہب کا دوزخی ہونا یقینی ہے۔ وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ترجمہ، اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ وامرأته حمالة الحطب، اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ام جمیل بنت حرب بن امیہ ابو سفیان کی بہن، جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نہایت عناد اور عداوت رکھتی تھی، اور بہت دولت مند اور بڑے گھرانے کی عورت ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عداوت میں اس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ خود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا لا کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی، تاکہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو ایذا و تکلیف ہو، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی اس کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کام میں کسی دوسرے سے مدد لینا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ في جيدها حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ام جمیل کے گلے میں کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی ہوتی جس سے وہ کانٹوں کا گٹھا باندھتی تھی۔ ایک دن یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے پیچھے سے اس گٹھے کو کھینچا، وہ گرا اور ام جمیل کو رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ مر گئی۔ اس گستاخ خبیث نے دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا اور آخرت میں بھی عذاب میں جائے گی۔ آخرت میں آگ کی زنجیریں اس کے گلے میں ہوں گی اور جہنم کی لکڑیوں کا گٹھا اس کی پشت پر لدا ہوا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نصر۔ سورہ نصر کا تعارف۔ مقام نزول۔ سورہ نصر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد۔ اس صورت میں ایک رکوع، 3 آیتیں، 17 کلمے اور 77 حروف ہیں۔ نصر نام رکھنے کی وجہ، عربی میں مدد کو نصر کہتے ہیں، اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ نصر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ سورہ نصر کے مضامین۔ اس سورہ مبارکہ میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت دی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ عنقریب لوگ گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہوں گے، اور آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پاکی بیان کرتے رہنے اور امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ کافرون کے ساتھ مناسبت۔ سورہ نصر کی اپنے سے ماقبل سورت کافرون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ کافرون میں یہ بتایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس دین کی دعوت دیتے ہیں وہ کافروں کے دین کے خلاف ہے، اور اس صورت میں خبر دی گئی ہے کہ کافروں کا دین مٹ جائے گا اور دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ ترجمہ: جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور تم لوگوں کو دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرنا اور اس سے بخشش چاہنا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے دشمنوں کے خلاف آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آئے اور تم لوگوں کو دیکھو کہ پہلے وہ ایک ایک دو دو کر کے اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور اب وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت اپنے رب عز و جل کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرنا اور اس سے اپنی امت کے لیے بخشش چاہنا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں فتح سے اسلام کی عام فتوحات مراد ہیں یا خاص فتح مکہ مراد ہے۔ سورہ نصر کی آیت نمبر 2 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 6 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تعداد 5 یا 7 نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے۔ نمبر 2، فتح مکہ کے موقع پر اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کا ایمان قبول ہوا۔ اس میں حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہم سب ہی شامل ہیں۔ نمبر 3، یہ لوگ بعد میں بھی دین پر قائم رہے کیونکہ ان کا دین میں داخل ہونا اس آیت سے ثابت ہے، لیکن دین سے نکل جانا کسی دلیل سے ثابت نہیں۔ نیز اگر یہ لوگ مرتد ہونے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو اس شاندار طریقے سے بیان نہ فرماتا۔ نمبر 4، اس آیت میں غیبی خبر دی گئی ہے۔ یہ غیبی خبر فتح مکہ کے موقع پر پوری ہوئی اور لوگ مختلف جگہوں سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے شوق میں گروہ در گروہ چلے آتے اور شرف اسلام سے مشرف ہوتے جاتے تھے۔ نمبر 5، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کی خبر تھی کہ فتح مکہ اور ان واقعات کو بغیر دیکھے ختم نہ ہوگی۔ نمبر 6، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بڑی سعادت مندی یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لایا جائے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرنا اور اس سے بخشش چاہنا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس صورت کے نازل ہونے کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کی بہت کثرت فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہ سورت حجۃ الوداع میں منا کے مقام پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد آیت اليوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کے بعد 80 دن حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف رکھی۔ پھر آیا الکلالہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 50 دن دنیا میں تشریف فرما رہے۔ پھر آیت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نازل ہوئی۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 21 دن یا 7 دن دنیا میں تشریف فرما رہے۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سمجھ لیا تھا کہ دین کامل اور تمام ہو گیا، تو اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں زیادہ عرصہ تشریف نہ رکھیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سورت سن کر اسی خیال سے روئے۔ مروی ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، چاہے دنیا میں رہے چاہے اس کی ملاقات قبول فرمائے، اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات اختیار کر لی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہماری جانیں، ہمارے مال، ہمارے آبا اور ہماری اولادیں سب قربان ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔